اس لیے یہی واحد حل ہے. اگر یہ ادارہ رہے گا آپ کا ملک نہیں چل سکتا. آج جو معاملات بجلی کے ہیں، جو گیس کے ہیں، تیل کے ہیں، ان کی سب سے بنیادی وجہ نیب کا وجود ہے. جو ان محکموں کے افراد نے حشر دیکھا ہے، جو افسران ان سے پہلے تھے، جو آج 6 سال سے ان عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، جنہوں نے 2 سال جیل کاٹی ہے، اس کے بعد کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آج یہ سب سے بڑا فیصلہ حکومت کے سامنے یہی آئے گا. اس کا حل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کابینہ ایک بہتر فیصلہ کرے گی، اور عوام بھی اس فیصلے کو یہ سمجھیں گے کہ ملک کے مفاد میں ہے. کسی نے اپنے ذاتی کیسز کے لیے نہیں کیا، اور ذاتی کیس رہنے دیں. جو سیاستدانوں پر کیس ہیں وہ آپ رہنے دیں، ان کو چلائیں، تاکہ کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ شاید اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. حالانکہ آج سیاسی طور پر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور اس کے ٹولے کو ہوگا، جنہوں نے اس ملک کو بے دریغ لوٹا ہے. اور آج نیب ختم ہوا تو اس کی گرفت سے باہر ہو جائیں گے. لیکن اور بھی طریقے ہیں احتساب کے، اور وہ طریقے جس شخص نے ملک کو لوٹا ہے، نقصان پہنچایا ہے، اس کو جوابدہ عوام کے سامنے ہونا پڑے گا. جی اچھا شاہد صاحب، آپ لوگ حکومت میں آنے سے پہلے جس سے بھی بات ہوئی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے اور کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں کرے گا. لیکن جس دن سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے حلف اٹھایا، وہ اپنی ہر سپیچ میں عمران خان کا نام لے کے بات کرتے ہیں. آپ لوگ بھی گزرا ہیں، وہ بھی عمران خان کا نام لے رہے ہیں، اور باقاعدہ مقدمات کا کہا جا رہا ہے. تو یہ فرق تو پھر کوئی زیادہ نہ ہوا، صرف زبان کا فرق ہوا کہ ان کی لینگویج تھوڑی سی زیادہ خراب ہوتی تھی. یہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے کہ پچھلی حکومت کر کیا رہی تھی. ہم نے کسی کی حد تک نہیں کی، کسی پر الزام نہیں لگایا، کسی کو گالی نہیں نکالی. لیکن ملک کے حقائق کی بات تو آپ کو کرنی پڑے گی. جو کرپشن ہوئی ہے اس کو، جو نظام ہے اس کے اندر لانا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی نے ڈاکے ڈالے ہوں اور ثبوت ہو. ہم کسی پر بے جا الزام نہیں لگائیں گے، ہم کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے. لیکن جو انصاف کا نظام ہے اس کے تحت جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو جواب تو دینا پڑے گا. جیسے کہ آپ نے سنا کہ کیا گیا تھا، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. پرائم منسٹر، گورنر منسٹر، سردار منسٹر. آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے آخر اس کے پیچھے کون تھا؟ غلط ثابت ہوا ہے کہ کیا الٹا ان لوگوں پہ ایسا کیس ہو سکتا ہے؟ جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون لوگ تھے. ملک کے وفاقی وزراء تھے، ملک کا وزیر اعظم تھا اور ملک کا صدر تھا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، عدم اعتماد کی نفی کرنے کی کوشش کی، ایک بے بنیاد سازش کا الزام اپوزیشن پر لگایا جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور آج بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ بھی عمران خان کے اس جھوٹ کو، بہت سے لوگ ایسے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے. یہ حقائق جس ملک کے ہوں جہاں نہ صدر ملک کا آئین کو فالو کر سکے، نہ وزیر اعظم کر سکے، توڑیں، ایک سازش کر کے آئین کو توڑیں اور دوسروں پر الزام لگائیں، یہ حقائق کی تحت تو آپ کو پہنچنا پڑے گا. کیا یہ درست ہے کہ حکومت ڈیولپمنٹ اور جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس پہ کٹ لگانی جا رہی ہے کیونکہ مہنگائی کو روکنے کے لیے یہی لگا؟ جی، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. جو آج پاکستان قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ رہا ہے، جس کی قیمت آپ کو 200 ارب مہینے کی پڑ رہی ہے، یہ دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کو جو تباہی عمران خان نے ملک کے اندر اس پورے نظام کی پھیلائی ہے، چاہے بجلی کا نظام ہو، گیس کا ہو، پیٹرول کا ہو، ڈیزل کا ہو، ان سب کی درستگی کرنی پڑے گی. اور یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، یہ تکلیف دہ فیصلے ہیں. اچھا شاہد صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کی تھی وزیر اعظم صاحب نے کہ فوری طور پہ بلایا جائے گا، وہ کب ہوگا؟ دوسرا، 2-3 بڑے آئینی عہدے ہیں، جیسے صدر پاکستان ایک دن بیمار ہو جاتے ہیں، اگلے دن وہ حشاش بشاش ہو کے گورنر پنجاب کو آرڈر جاری کرتے ہیں. گورنر پنجاب بھی جو حلف نہیں اٹھاتا، یہاں سندھ میں بھی گورنر استعفیٰ دے چکا ہے. تو یہ آئینی عہدوں کو پرکب کریں گے، اور یہ صدر اور گورنر پنجاب کا کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، جو بات نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ہے، اب کابینہ بن گئی، اس کا اجلاس بھی جلد ہو جائے گا. اور یہ جو سازش کے الزامات ہیں، عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے آج پورے ملک کو داؤ پر لگانا چاہتا ہے، اس کی حقائق بھی عوام کے سامنے آ جائیں گے. جو آئینی عہدے ہیں، آئینی عہدیداروں کو آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے
کہ ملک کا صدر ایک دن بیمار ہو اور ایک دن ٹھیک ہو جائے، اور وہی ملک کا صدر جو رات کے اندھیرے میں پنجاب کے گورنر کو بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اندھیرے میں ملک کے پنجاب کے گورنر کو بدل سکتا ہے، وہ آج 5 دن سے سمری لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپروو نہیں کر رہا، اور گورنر بیان دے رہا ہے کہ صدر جو ہے وہ گورنر کو بدلتا ہے، حالانکہ صدر صرف جو وفاقی حکومت کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس پر آرڈر جاری کرتا ہے۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ آج عارف علوی صاحب بھی آئین کو بھول گئے ہیں۔ آئین پڑھ لیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ وہ عمران خان کے صدر نہیں ہیں، وہ پاکستان کے آئینی صدر ہیں، اس کے مطابق ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور ذمہ داری اس طرح ادا کرنی چاہیے کہ آج جو حکومت آئی ہے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم جب آئے ہیں تو ملک کا صدر جو ہے وہ ملک کے آئینی صدر سے ہٹ کر پی ٹی آئی کا صدر بن گیا ہے۔ اچھا سر، الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا، الیکشن کی کیا تیاری کیا جا رہا ہے؟ مردم شماری پر جو ہے تمام ہی اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے کافی زیادہ پریشانی لاحق تھی پہلے، اور وہ بیان بھی دے چکے اس پر، تو اب کیا پہلے مردم شماری ہوگی اس کے بعد دوبارہ الیکشن کی تیاری؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں 7 مہینے درکار ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ یہ فیصلہ کہ الیکشن کب ہوں گے یہ اپوزیشن کرے گی۔ آپ کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگست 17 2023 ہے، تو آپ وہاں تک بھی جا سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں، یہ فیصلہ اپوزیشن ہی کرے گی۔ لیکن جس ملک میں 7 مہینے کا وقت درکار ہو الیکشن کروانے کے لیے، تو آپ کو 7 مہینے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ جو ہمارے آج معاشی حالات ہیں اس کا متحمل ملک نہیں ہو سکتا کہ 7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ منظور ہو رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جی، اور جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ ان کو ویریفائی کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیے ہیں یا زبردستی کروائے گئے ہیں، کیونکہ استعفے جو آئے ہیں وہ ایک سائیکلو اسٹائل پیپر بنائے ہیں، اس پہ تھوڑا ابہام ہے۔ بہرحال وہ اگر استعفے دیتے ہیں ان کی آئینی حق ہے اور بائی الیکشن ہو جائیں گے۔ شاہد صاحب، آپ کابینہ کا حصہ کب بنیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ عوام مہنگائی کے ہاتھوں پہلے ہی بہت تنگ تھی، کہیں مزید تنگ تو نہیں آ جائے گی، ہو جائے گی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تکلیف دہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اسی سے ملک کے معاملات کا رخ بدلے گا اور آپ کو واضح ایک فرق نظر آئے گا۔ لیکن جو تباہی پھیلائی گئی ہے 4 سال میں، وہ ایک دن یا ایک ہفتے میں درست کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ انشاءاللہ بہتری کی طرف ایک رجحان دیکھیں گے۔ عوام کے لیے ہوں گی یا حکمرانوں کے لیے ہوں گے اور اپوزیشن؟ تکلیف سب کے لیے ہوگی جب حکمران اپنے آئینی ذمہ داریوں سے، اپنی حکومتی ذمہ داریوں سے انحراف کریں اور ایسے فیصلے کریں جس کا کوئی وجود نہ ہو، نہ عقل تسلیم کرتی ہو، نہ آپ کے فنڈنگ ہو، نہ آپ کے بجٹ میں گنجائش ہو۔ وہ فیصلے ہمیشہ اس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ تو اب ہماری کوشش ہے کہ اس بوجھ کو کم سے کم کر کے ملک کے حالات کو درست کیا جائے۔